وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایران پر اسرائیلی حملہ انتہائی افسوسناک قرار دے دیا۔ مسلم ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ، کہا اسرائیل نے فلسطین کے بعد یمن اور اب ایران کو نشانہ بنایا۔ مسلم امہ متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ پاکستان اسرائیل کے حوالے سے اپنے موقف پر مضبوطی سے کھڑا ہے۔ اسرائیل کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہیں، انہیں جھٹک دینا چاہیے۔ مسلم ممالک کو اسرائیل کے مقابلے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانا ہوگی۔ ہمارا ایران کے ساتھ رشتہ دیرینہ ہے اور بے مثال ہے۔ ہم مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر 5واں جوابی حملہ، 4 اسرائیلی ہلاک، 60 سے زائد زخمی۔ اسرائیل نے 2 جنگی طیارے تباہ کر دیے۔ اسرائیلی نیوی کمانڈر کی ہلاکت اور خاتون پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ 300 سے زائد میزائل داغے گئے، 150 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایئر ڈیفنس سسٹم اور اسرائیلی جوہری مرکز بھی شامل۔ 9 عمارتیں مکمل تباہ، درجنوں عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ بیلسٹک میزائل سے تل ابیب میں وزارت دفاع کی بلڈنگ کو آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کی پریس کانفرنس روکنا پڑ گئی۔ تل ابیب اور یروشلم سمیت کئی اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ ہر طرف خوف و ہراس اور افراتفری کا عالم۔ صہیونی حکومت کی اسرائیلی شہریوں کو بنکرز میں ہی رہنے کی ہدایت۔ اسرائیل پر حملوں کے بعد ہزاروں ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، قومی پرچم لہرا کر جشن منایا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں بھی ایک بار پھر شدت، تہران پھر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ مہرآباد ایئر بیس پر بمباری، ہمدان اور تبریز سمیت ایرانی فضائیہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اصفہان کے رئیسی پاور پلانٹ پر بھی دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ صہیونی فوج کا 200 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 78 افراد جاں بحق، 300 زخمی ہو چکے۔ ایران کے خلاف جنگ آسان نہیں ہوگی۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایران کے زیادہ تر میزائل ہوا میں ہی تباہ کر دیے۔ ایران نے سرخ لکیر پار کی، خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ سفاک اسرائیلی وزیر اعظم کی کھلی دھمکیاں، کہا ایران کی جوہری افزودگی کے نظام کو نشانہ بنانا اولین ترجیح ہے۔ ہم اسرائیلی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ ممکن ہے اسرائیلی شہریوں کو طویل مدت تک محفوظ مقامات پر رہنا پڑے۔ اسرائیل نے دنیا بھر میں اپنے سفارت خانے بند کر دیے، کونسلر سروس بھی معطل رہے گی۔ ایران کے اسرائیل کو جواب پر قوم کو مبارکباد، اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہماری فوج تیار ہے۔ آپریشن وعدہ صادق سوئم بے گناہ لوگوں کے خون کا بدلہ ہے۔ صہیونی حکومت سزا سے بچ نہیں سکے گی۔ اسرائیل نے جنگ شروع کی ہے، اب ختم ہم کریں گے۔ صہیونیوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ اسرائیل کا جرم ناقابل معافی ہے۔ صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین پر شیطانی اور خون آلود ہاتھوں سے سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ اب اسرائیل میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اس سال 590 ارب روپے ترقیاتی اسکیموں پر خرچ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس بریفنگ، کہا اس سال ہم ریکارڈ 1460 اسکیمیں مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ الیکشن کے بعد پہلے 2 سال اسکیمیں کم ہوتی ہیں۔ گزشتہ سال 603 اسکیمیں مکمل کی گئیں۔ آئندہ سال کے بجٹ کا پورا حجم 3.45 کھرب روپے ہے۔ 1 کھرب روپے کا ترقیاتی بجٹ بنانے جا رہے ہیں۔ اگر وفاق نے پورے پیسے دیے تو یہ اعداد و شمار زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وفاق نے گزشتہ سال بھی مسلسل محاصل کی منتقل کم کی ہے۔ ہمارے NFC شیئر کے مطابق 90 ارب روپے کم ملے۔ ماضی میں ضم ضلع کے پیسے صوبائی حکومت خرچ کرتی تھی، اس بار ضم ضلع پر ہم نے اپنی جیب سے خرچ کیے۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا صوبے میں 419 اسکیمز مکمل کی گئیں۔ خیبر پختونخوا پر قرض بہت زیادہ تھا، 150 ارب قرض اتارنے والے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ لوگ کہتے ہیں صحت کارڈ کھول دیا تو چلاؤ گے کیسے؟ ہم الزام تراشی کی سیاست سے باہر نکلے، ہم نے صرف آگے کی طرف دیکھا، یہ نہیں کہا کون کیا کرے گا۔ سعودی عرب میں موجود 18 پاکستانی حاجی انتقال کر گئے۔ ذرائع وزارت مذہبی امور کے مطابق جاں بحق حجاج میں 10 مرد 8 خواتین شامل۔ دوران حج وفات پانے والوں کی اکثریت بزرگ افراد کی تھی۔ پاکستانی حجاج کا انتقال ہارٹ اٹیک اور دیگر بیماریوں کے باعث ہوا۔ جاں بحق تمام افراد کی جنت البقیع میں تدفین کر دی گئی۔ گزشتہ برس دوران حج 35 پاکستانی حجاج کا انتقال ہوا تھا۔
مانسہرہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ناران روڈ مہانڈری کے مقام سے 4 دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ شاہراہ کاغان 15 سے 18 جون تک سیاحوں کے لیے بند۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق مہانڈری پل کو 33 فٹ تک NHA کے تعاون سے وسیع کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال مہانڈری پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا تھا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے عارضی پل تعمیر کیا گیا تھا۔ سیاح 4 دنوں میں کاغان ناران کے سفر سے گریز کریں۔ گلگت بلتستان کے سفر کے لیے شاہراہ قرہ کرم استعمال کریں۔ حملہ کے بارے میں تو ہم سخت مذمت کرتے ہیں، اور جس طریقے سے اس خطے میں جنگ چھیڑا جا رہا ہے، جس انداز سے اسرائیل نے پہلے اپنے ہمسایہ ممالک پہ حملہ کیا، فلسطین کے کانٹیکس میں جس طریقے سے وہ جینیسائیڈ اور اپارٹائیڈ کا پالیسی، جنگی پالیسی فالو کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اب ان کا جنگ ہمارے خطے تک پہنچا ہے۔ ہم اس کا جتنا مذمت کرتے ہیں وہ کم ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ کو روکا جائے اور تمام عالمی دنیا اپنا کردار ادا کرے۔ ہمارے خطے میں امن بہت ضروری ہے۔ اسرائیلی حملے سے خطے کے امن کو سنگین خطرہ لاحق ہے، بلاول بھٹو کا سخت پیغام۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، کہا اسرائیل نے پہلے اپنے ہمسایہ ممالک پر حملہ کیا، فلسطین میں نسل کشی کی، اب ان کی یہ جنگ ہمارے خطے تک پہنچ چکی۔ عالمی برادری امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسرائیل کے لیے اقوام متحدہ یا جنرل اسمبلی بے معنی ہو چکی۔ اسرائیل کھلم کھلا دہشت گردی پر اتر آیا، لگام نہ ڈالی گئی تو عالمی امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی، اسرائیل کو امریکی پشت پناہی حاصل ہے۔ وزیر اعظم کے ایران میں موجود پاکستانی زائرین کی فوری معاونت کی ہدایت، دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل قائم، ایران میں پاکستانی سفارت خانے کو ہدایات جاری، زائرین کی باحفاظت واپسی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ایران میں پاکستانی زائرین اور شہریوں کے لیے ہیلپ لائن قائم کر دی، تہران میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ صدر اور وزیر اعظم کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ حملے بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی سراسر خلاف ورزی ہیں۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اسرائیل کا احتساب کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیل کا سنگین اور غیر ذمہ دارانہ اقدام انتہائی تشویشناک ہے۔ حملہ خطے کی نازک صورتحال کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ اسرائیل نے حملہ کر کے ایران کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ اسرائیلی حملے سے خطے کے امن کو سنگین خطرہ لاحق ہے، عالمی برادری امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ، اسرائیلی حملوں سے پیدا صورتحال پر بات چیت، اسرائیلی حملوں کے دوران انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔